السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 23 دسمبر 2024، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دن کے بعد پوری دنیا میں بسنے والے جو عیسائی لوگ ہیں ان کی کرسمس، عید کا دن، اور یہ یہاں نہ صرف جرمنی میں بلکہ پوری دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں شہر انہوں نے اس کو دلہن کی طرح سجایا ہوتا ہے۔ لائٹیں لگاتے ہیں گھروں میں، وہ درخت لگاتے ہیں، ان کے مذہب کا کوئی حصہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے لٹکا دیتے ہیں بنے ہوئے ریڈ کلر کے گلوب سے۔ اب اس کا کیا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ تو یہی لوگ جان سکتے ہیں۔ تو دنیا میں اتنے مختلف مذاہب ہیں اور ان کی روایات ہیں، مذاہب کہ انسان اگر ان کی اسٹڈی کرے تو اس نہ کچھ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح کے وقت جو آواز ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، جو گلا عطا کیا ہے، اس کے اندر وہ بڑی کھلی آواز، بڑی صاف ستھری نکلتی ہے۔ اور اس وقت جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ کہ جو الفاظ عطا کرتا الفاظ ہیں قرآن مجید کی شکل میں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں نے آج سوچا کہ چلیں، ہمارا سفر فجر کے لیے جاری ہے تو ایک کوئی چھوٹی تلاوت جو ہے اس کی اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ اس میں اپنی کوشش کرتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب آپ صبح صبح تلاوت کرتے ہیں اس میں، یا دوپہر کو کرتے ہیں یا شام کو کرتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے، کیونکہ جو رات ریسٹ کرنے کے بعد آپ کی آواز جو ہوتی ہے بالکل صاف ستھری اور بلند ترین ہو سکتی ہے۔ چھوٹی تلاوت کو دیکھتے ہیں اور ساتھ سفر جاری رکھتے ہیں، اور ان فضاؤں کو، جرمن فضاؤں کو جو کہ عیسائی ملک ہے، اس کو قرآن پاک کی بابرکت جو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں رکھے ہیں فضائل، اس سے ان کو معطر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
मतलइल फज्र। फजर का टाइम था तो मैंने समझा कि चलें फजर का जो जिक्र आता है उसी सूरत को तिलावत कर लेते हैं। बाकी दुनिया में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं बल्कि बन चुके हैं, बज़ाहिर यही नज़र आता है कि जो कुरान पाक में जो जालिम कौम, जो बड़ी बड़ी ऐसी कौमें जिन्होंने दुनिया के अंदर उदम मचाया हुआ है अपने गुरूर की वजह से, वो जो उनके ऊपर एक चढ़ा हुआ है दिमाग पे कि हमारे पास ताकत है, हम दुनिया को जब चाहें जिस वक्त चाहें तबाह व बर्बाद कर सकते हैं, उसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जैसे एटमी जंग के किनारे पे पहुंची हुई है। किसी भी वक्त मामूली सी गलती और ये दुनिया जो कि अरबों इंसानों पे मुश्तमिल है, चंद मिनटों के अंदर तबाह व बर्बाद। बहुत कम लोग जो ऐसे इलाकों में आबाद हैं, जो दूर दराज हैं, अमीर मुल्कों से, तरक्की याफ्ता ममालिक से या बड़े बड़े शहरों से, शायद वो लोग जो हैं वो इस तबाही से बच जाएं। और लेकिन उनकी जो ज़िंदगी बाद में होगी बचने के बाद, क्योंकि वो जो फ़ज़ा के अंदर इसका जो एटम का असरात होंगे, वो जब कितने सालों तक पूरी इस कुर्राए अर्ज़ को अपनी लपेट में लिए रखेंगे और ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ तबाह हो चुकी होगी, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। क्योंकि कुरान पाक में जो अल्फाज मिलते हैं मुख्तलिफ तबाही के, अगर उन पे गौर करें तो वो वाकई बिल्कुल जो हालात इस वक्त बनते नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर पूरा वो बैठते हैं। हमारी मस्जिद करीब आ गई है तो थोड़ा अपना शौक पूरा कर लेते हैं बचपन वाला। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اور ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات کھول کر پہنچا دی تھی کہ تم یقیناً اس ملک میں دوبارہ فساد کرو گے اور یقیناً تم بہت بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ اس آیت کی تفسیر جاری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں مندرجہ ذیل امور نکلتے ہیں، اس آیت سے مندرجہ ذیل امور نکلتے ہیں۔ اول یہ، اس میں قضینا فی الکتاب کے الفاظ ہیں جن سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ دوم یہ کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 دفعہ باغی ہو کر الہی عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر اس کتاب میں پہلے سے دے دی گئی تھی۔ نئے اور پرانے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں 2 غلطیاں کی۔ اول تو یہ کہ بنی اسرائیل کی تباہی کے بعض واقعات تو درج کر دیے ہیں، لیکن قرآنی الفاظ کی صداقت کے اظہار کے لیے وہ پیشگوئی درج نہیں کی جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ 2، جنہوں نے پیشگوئی بیان کرنے کی طرف توجہ کی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیشگوئی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بیان کی گئی تھی۔ میں تو یہی کہنا ہے کہ
अच्छा एक काले ना नुकता उठाया थी कि वो पेश करो अच्छा तो वो कहिए आती उन्होंने नहीं कल मैं फोन किया ले आती बड़ी हवा चल रही वो तुम रख दो ठीक है मैं ਲੈਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਚੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਲਤੀਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਾਣਾ ਲਤੀਫ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਰਾਣਾ ਲਤੀਫ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫਲੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਬਰੋਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਲੈ